إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكورة أدخله الله الجنة. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، جس کی اجازت اور امر کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز مارد وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کے امر کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر
کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، عظمت، منقبت اور مرتبت کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ جب اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے شامل حال نہ ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام بنایا اور اس کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، مبعوث کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ احکم الحاکمین نے ایک جوڑا بنا دیا۔ اور اسی کے بارے میں مالک کائنات اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس رب نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے کئی جوڑے بنائے اور زمین میں ان کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور جس طرح اللہ احکم الحاکمین نے مردوں کے حقوق متعین کیے ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی متعین فرمائے ہیں۔ اور شریعت کی روح سے، بلکہ ابتدا ہی سے جہاں پر مردوں کے حقوق کا تذکرہ ہے وہاں پر عورتوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ہر قوم میں، ہر خطے میں، اور خاص کر مغربی اور یونانی تہذیب کو اگر ہم اٹھائیں تو یونانی تہذیب کے اندر اور مغربی تہذیب کے اندر عورت کے ساتھ اتنا ظلم روا رکھا جاتا تھا کہ ان کو منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر اور میلوں کے اندر ان کو فروخت کیا جاتا تھا، اور اسی طرح عورت کو لوگ ایک آر تصور کرتے تھے، اپنے لیے ایک ہتک کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو، بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ حیوانوں سا سلوک ہوتا تھا۔ اور اسی طرح ہندوستان کے اندر یہ بات بھی تھی کہ شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی شوہر کی چتا پر عورت کو بھی ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، اور کئی لوگ ایسے تھے جو جانوروں کے ساتھ عورتوں کو باندھ دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ سلوک ہوتا تھا، حقیر و تذلیل اس عورت کی جاتی تھی، اور دنیا کے اندر سماجی حیثیت سے اس کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، اس کا کوئی وقار موجود نہیں تھا، مالی تصرفات سے اس کو بالکل جدا رکھا جاتا تھا، یہ محکوم تھی، یہ مظلوم تھی، اس کو جو ہے وہ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ ہوس کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اور حقوق سے بالکل اس کو عاری سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیا۔ آپ شریعت لے کے آئے، آپ اسلام لے کے آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کو وہ حقوق عطا کیے جو دنیا کا کوئی چارٹر اور دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی تہذیب اور دنیا کی کوئی سوسائٹی عورت کو وہ حقوق عطا نہیں کر سکی جو حقوق پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی روح سے عورت کو عطا کیے۔ آپ نے اس کے حقوق کو واضح کیا، اگر ماں ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اگر یہ بہنا ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اگر یہ بیٹی ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں۔ شریعت نے ایک ایک چیز عورت کے حقوق کے حوالے سے واضح کی، لیکن دن بہ دن جو اسلام بڑھتا گیا، اسلام پھلتا پھولتا گیا، اسلام کی تعلیمات لوگوں میں عام ہوتی گئیں، مغربی تہذیب نے پھر سر اٹھایا، یونانی تہذیب نے پھر سر اٹھایا، اور انہوں نے مادر پدر آزاد معاشرہ جس کے اندر بچے کو نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہے، جس کے اندر کسی شخص کو بچے پیدا ہونے والے بچے کو
اپنے نسب کا علم نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی تہذیب کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے، کھرچنے کے لیے انہوں نے این جی اوز کو متحرک کیا، اور این جی اوز متحرک ہو کے اسلام کی تعلیمات کے لیے میدان میں آئیں، اور پھر عورت کا رونا شروع کیا کہ عورت کو آزادی نہیں ہے، عورت کو چار دیواری کے اندر محبوس کر دیا گیا، عورت کو قید کر دیا گیا، عورت کو غلام بنا دیا گیا، عورت کے حقوق کو تلف کر دیا گیا۔ اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ آئیے اس بات کو سمجھیے، غور کیجئے۔ آج کا یہ خطبے کا موضوع میں نے کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے مارچ کے نام پر، عورت کی آزادی کے نام پر لوگوں نے مساجد پہ حملے کیے، لوگوں نے مدارس پہ، علماء پہ حملے کیے، پیغمبر کائنات کی ناموس محفوظ نہیں رہی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ناموس پہ حملے کیے گئے عورت کی آزادی کے نام پہ۔ اور میں جو بات سمجھا ہوں، میں نے جو مطالعہ تہذیبوں کا اللہ کے فضل سے میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے مغربی تہذیب کو پڑھا ہے، میں نے یونانی تہذیب کو پڑھا ہے، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تہذیب کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ آئیے میں نے جو مغربی تہذیب کو دیکھا، یہ جتنے ان کے ویسٹ کے تھنک ٹینکس موجود ہیں، ان کا ون یک نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ عورت کی آزادی کے نام سے مسلمانوں کے اندر اسلام کا جو دیا ہوا خاندانی نظام ہے، اس خاندانی نظام کو توڑ کر ان کی فیملی یونٹ کو تباہ کر دیا جائے۔ اور جب ان کا فیملی یونٹ تباہ ہو جائے گا، یہی وجہ ہے پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ عورت مادر پدر آزاد ہو چکی، یہ خاندانی نظام سے آزاد ہو چکی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ نعرے لگائے جا رہے کہ عورت کو آزادی چاہیے۔ آئیے اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے۔ اسلام نے لوگوں کو دیا کیا ہے؟ اسلام نے بیٹی کو کیا دیا؟ اسلام نے ماں کو کیا دیا؟ اسلام نے بہنا کو کیا دیا؟ ایک وقت وہ تھا جب عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن آیا اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور تم جس بچی کو زندہ درگور کرتے ہو، یاد رکھ لو قیامت کا دن ہوگا، یہ بچی سوال کرے گی، اللہ مجھ سے پوچھو اس نے مجھے کس جرم کی پاداش کے اندر قتل کیا۔ اگر بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے میدان حشر کے اندر جواب دہ ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے یہ جواب دیں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی بچی کو قتل کیا تو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا۔ اللہ رب العزت نے، کتاب حمید نے، اسلام کی شرعی تعلیمات نے عورت کو تحفظ دیا، جینے کا حق دیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بیٹی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، من کانت لہو انسا فلم یعدھا ولم یہنہا ولم یوسر والدہ یعنی ذکورا ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو اللہ نے بیٹی بھی عطا کی، جس کو اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہیں دیتا، محبت کرتا ہے تو بیٹی سے بھی کرتا ہے، بیٹے سے بھی پیار کرتا ہے، حقوق ہے جہاں بیٹے کے ہیں وہاں بیٹی کے ہیں، جو بیٹے کو لا کے دیتا ہے وہ بیٹی کو بھی دیتا ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا وَلَمْ يُوسِرْ وَلَدَهُ، اس نے اپنے بچے کو ترجیح نہیں دی اپنی بیٹی کے اوپر، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ گارنٹی مجھے اس بات کی دے دے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہیں دے گا بلکہ وہ ان کے ساتھ درمیانہ سلوک کرے گا اور ان کے درمیان مساویانہ سلوک کرے گا، آپ نے فرمایا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ جہاں پر اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، جہاں پر اسلام نے عورت کو بچے کے برابر رکھا، محبت کے اندر، پیار کے اندر، انس کے اندر، اور والدین کو یہ نصیحت کی۔ ایک بندہ آیا ایک نبی علیہ السلام کے پاس، سیدنا حضرت بشیر رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے نعمان کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑا انس تھا، اپنے بیٹے کو ایک اونٹ دیا، اور اونٹ دینے کے ساتھ ان کی ماں کو کہا گواہ رہنا، کہا میں اتنی دیر تک اس کو قبول نہیں کروں گی جب تک پیغمبر کائنات کو اس پر گواہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے رسول میں نے نعمان کو اونٹ دیا ہے، آپ اس پر گواہ بن جائیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا بشیر تیرے اور بھی بچے ہیں، تیری بیٹیاں تیرے بیٹے اور بھی ہیں۔ جی اللہ کے رسول اور بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر پلٹ جاؤ، اس سے یہ واپس لے لو، اس لیے کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر تو نے باقیوں کو بھی دیا ہے پھر تو میں گواہ بنتا ہوں، اگر ایک کو دے دیا دوسرے کو نہیں دیا تیسرے کو نہیں دیا تو یاد رکھ لو میں ظلم پہ گواہی دے سکتا نہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، اگر بیٹے کو دیا تو بیٹی کو بھی دو۔ اور یاد رکھ لو اس بات کو، دنیا کے اندر اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کر کے جانے والوں یاد رکھو وراثت کے اصول مرنے کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر اپنے مال کو اپنی اولاد میں دینا ہے تو جتنا حصہ بیٹے کو دینا ہے اتنا حصہ بیٹی کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ ہے قانون شریعت کا، یہ ہے اصول شریعت کے جو شریعت نے لوگوں کو دیے۔ اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بلا من هذه البنات، آپ نے فرمایا جو بیٹیوں سے آزمایا گیا، اللہ نے جس کو بیٹیاں عطا کی اور پھر ان بیٹیوں کی اس نے اچھے طریقے سے پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم دلائی، آپ نے فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ یہ مرتبہ دیا شریعت نے عورت کو، یہ مقام دیا شریعت نے عورت کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم دینے کے بعد ان کا نکاح اچھے گھرانے کے اندر کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ یہ عورت کو مقام دیا ہے، یہ عورت کو اللہ کے پیغمبر نے یہ حیثیت دی ہے، یہ اس کو حق دیا ہے، یہ ہے اسلام۔ اور آئیے آگے بڑھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول اس کائنات کے اندر میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ چوتھے نمبر پہ باپ کا نمبر ہے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسلام تو وہ ہے جب ماں عورت بنتی ہے تو اسلام نے تو ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا ہے، اور ماں کی خدمت تو کر لے رب تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ یہ مغربی تہذیب کے دل دادا کچھ لوگ آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے اور اسلام اس کو دبانے کی کوشش کر رہے کہ اسلام نے عورت کو 4 دیواری کے اندر محبوس کیا ہے۔ اور آئیے میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات واضح کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، عبادات جتنا پابند مرد ہے اتنی پابند ہی عورت ہے۔ اسلام نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس طرح مرد کے اوپر نمازیں فرض ہیں عورت کے اوپر بھی نمازیں فرض ہیں، لیکن عورت کو مہینے کے اندر 5-6 دن تک چھٹی ملتی ہے کہ نمازیں ادا نہ کرے، یہ بھی شریعت نے حق دیا ہے عورت کو۔ اللہ کے بندو اور عورت کو حقوق کیا چاہیے؟ یہ شریعت نے حق دیا، کہا یہ عورت ان دنوں میں روزے بھی نہ رکھے، نمازیں بھی نہ پڑھے، روزوں کی بات کے دنوں میں قضائی دے لے، لیکن نمازوں کی چھٹی ہے، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شریعت نے حق دیا، ظلم نہیں کیا عورت کے اوپر۔ اور جن دنوں میں عورت جو ہے وہ بچہ جنتی ہے، بچہ جننے کے بعد شریعت نے کہا 1 مہینے تک جب تک تجھے نفاس کا خون جاری رہتا ہے تب تک عورت کو نماز سے چھٹی ہے، نماز ادا نہ کرے، عبادت نہ کرے۔ یہ حق دیا ہے شریعت نے عورت کو۔ لائیے کون سا معاشرہ ہے جو ان دنوں میں عورت کو جاب سے چھٹی دیتا ہے، اپنی شریعت سے چھٹی دیتا ہے؟ لائیے کوئی معاشرہ، لائیے مغربی تہذیب، لائیے یونانی تہذیب کو لے کے آئیے جو اپنے جناب تھنک ٹینکس کے ذریعے تمہاری عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ان طالب علموں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ آئیے اسلامی تعلیمات کو اپنے نوجوانوں کو سکھائیے، ان نوجوان بچیوں کو پڑھائیے، ان نوجوان بچوں کو پڑھائیے، خاص کر
ان نوجوانوں کو جو کالجز اور یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، وہاں پر پڑھنے والے ہیں، آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، جب بھی اپنے گھروں سے نکلا کریں حجابوں کو اوڑھ کے نکلا کریں، پردے کو کر کے نکلا کریں۔ اگر حجاب کو اوڑھ کے پردے کو کر کے اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اگر عورت تعلیم کو حاصل کرتی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام عورت کو تحفظ دیتا ہے، اسلام عورت کی حفاظت کرتا ہے، لیکن تعلیمی اداروں کے اندر جس طرح مخلوط ماحول کو پیدا کر کے، مرد و زن کے اختلاط کو پیدا کر کے، مغربی تہذیب ان کے کلچر کو اپنی یونیورسٹیوں کے اندر لاگو کر کے لوگ اسلام کے حلیے کو پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا ملک، ان کے یہ تعلیمی ادارے، اللہ کی قسم ہے میرا یہ کلچر نہیں ہے، میری یہ تہذیب نہیں ہے، میری یہ سوسائٹی نہیں ہے، میری تہذیب کیا ہے، میرا کلچر کیا ہے۔ آج لوگ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، میں ان تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور مدینہ کی ریاست حیا کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست پردے کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست حجاب کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست اسلامی اقدار کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست فحاشی اور بے حیائی سے پاک ریاست تھی۔ آج اس ملک کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دے کے، فحاشی اور بے حیائی کو پھیلا کے، مرد و زن کا اختلاط کر کے، عورت کو پروڈکٹ بنا کے، عورت کو مشہوری کے لیے اشتہار بنا کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مدینہ کی ریاست کو، مدینہ کی ریاست کے اصولوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم ہے یاد رکھ لو، جب تک مدینے والے کے طریقے پر عمل نہیں کیا جاتا مدینہ کی ریاست بن سکتی نہیں ہے۔ مدینے والے نے کیا کہا تھا؟ کہا اپنی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات کہلوائی، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی بیویوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی اپنے گھروں سے نکلا کریں حجاب کو اوڑھ کے نکلا کریں، پردہ کر کے نکلا کریں۔ اور قرآن نے ایک اور تذکرہ کیا، اللہ کا احکم الحاکمین فرماتے ہیں، دیکھیں جب بچی کا نکاح ہوتا ہے نا، یہ لوگ نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ نکاح یہ 2-4 صدی پہلے کی بات ہے، یہ جبرن ہمارے اوپر لاگو کیا گیا، یہ ہندوؤں نے ہمارے اوپر لاگو کیا، یہ باقاعدہ آن دی ریکارڈ یہ ویڈیوز ان لوگوں کی موجود ہیں جو آپ کے ملک کے لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر جو 8 مارچ کو نعرے لگے، جو 8 مارچ کو اسلام کی تذلیل کی گئی، اس کے اندر یہ بات بھی کی گئی، کہا یہ نکاح ایک ظلم ہے، نکاح کے اندر لا کے عورت کو قید کیا جاتا ہے، عورت کو محکوم بنایا جاتا ہے، عورت کو مظلوم بنایا جاتا ہے، عورت کی ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اور آئیے قرآن کیا کہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھیے، قرآن کہتا ہے، حدیث یہ بات کہتی ہے، پیغمبر کائنات کی لائی ہوئی شریعت یہ بات کہتی ہے، اگر کوئی باقرہ، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی، طلاق ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، اس کا دوبارہ سے نکاح ہونے لگا ہے، یا وہ بیوہ ہو گئی، دوبارہ سے نکاح کرنا ہے تو اس سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو اس کا نکاح کرو، اگر اجازت نہیں ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک باقرہ ہے، ایک کنواری لڑکی ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی اجازت لو، اگر وہ خاموش رہے تو اس کی رضامندی تصور ہوگی، اور اس سے اجازت لیے بغیر اس بچی کا بھی نکاح ہو سکتا نہیں۔ یہ شریعت نے زبردستی نہیں کی، شریعت نے ایک جگہ پہ اس کو ایک جگہ پہ رکھا ہے، اس کے حقوق دیے ہیں۔ یہ نہیں ہے آج کسی کی بیوی تو کل کو کسی اور کی، آج کسی کے ساتھ تو کل کو کسی اور کے ساتھ۔ اسلام پاک دین ہے، حیا کا دین ہے، یہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، بلکہ جب نکاح کے اندر لے کے آتے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر نے حق مہر کو مقرر کیا، کہا تم نے عورت کو اپنے اوپر حلال کرنا ہے، بتاؤ کتنا حق مہر باندھتے ہو، اور آؤ مسئلہ آیا تو مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ آج لوگوں نے بات کر رکھی، کہتے 1000 روپے حق مہر باندھ دو، 5000 باندھ دو، 10,000 باندھ دو۔ حیثیت کتنی ہے؟ 10 لاکھ دینے کی ہے، حیثیت کتنی ہے؟ 1 کروڑ دینے کی ہے۔ اور میری
میری بات سن لو، جس بچی کو تم اپنے گھر لے کے آ رہے ہو اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دو۔ اگر تم حیثیت کروڑ کی دے سکتے ہو تو کروڑ دو، اگر 2 کی ہے تو 2 دو، اگر تیری حیثیت 10,000 کی ہے تو 10,000 دو۔ یہ نہیں ہے کہ شادیوں پہ 10-10 لاکھ لٹا دیتے ہو، 50-50 لاکھ لٹا دیتے ہو، اور حق مہر کی باری آتی مولوی صاحب ویلھ لو جنہ شریع بند ہو، بھئی شریع کتنا ہے؟ کہتے جی 32 روپے شریع ہے۔ اب 32 روپے ختم کیا، ان کو تعلیمات دی، اللہ کے بندو یہ شریع نہیں ہے۔ شریع کیا ہے؟ جتنی رب نے تجھے طاقت دی ہے، جتنی تیری حیثیت ہے، جو جتنی حیثیت کا مالک ہے، اتنا حق مہر بچی کا باندھ، اور حق مہر کے عوض اس بچی کو اپنے گھر لے کے آ، اس کو عزت دے، اس کو احترام دے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نے یہ عزت دی ہے عورت کو۔ بڑے آسان طریقے سے لوگ اپنے ساتھ 2-4 افراد معتبر لے کے جاتا ہے اور پھر کلمے کی بنیاد کے اوپر ان دونوں کے رشتے کو باندھ دیتا ہے، حق مہر مقرر ہوتا ہے، 2 گواہ موجود ہوتے ہیں، ولی کی اجازت ہوتی ہے، اس بچی کو اچھے انداز سے عزت کے ساتھ یہ اپنے گھر میں لے کے آتا ہے، اور پھر اس کی عزت کیسے کرتا ہے، پھر اس کا احترام کیسے کرتا ہے۔ آج شریعت نے یہ بھی بتایا ہے، شریعت کہتی ہے اس کا کھانا بھی تیرے ذمے، اس کا پہننا بھی اب تیرے ذمے، اس کی رہائش بھی اب تیرے ذمے، کھلا بھی وہی کچھ کھلا جو تو خود کھاتا ہے، اسی طرح کا پہنا جیسا کہ تو خود پہنتا ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کر جس کے سلوک کی حقدار ہے، اچھے طریقے سے اس کو رکھ۔ یہ دیکھ شریعت نے، یہ دیکھ اسلام کا چہرہ یہ ہے۔ اسلام کا چہرہ تو بڑا روشن ہے، اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے والی۔ اور سنیے دکھ کی بات یہ ہے، آج کا نوجوان سویا ہوا، ہم 1000 دفعہ کہہ چکے، اور صرف یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نوجوانوں تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، جو بلاگرز ہیں یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، جو جناب ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ آئیے دلائل ہم دیتے ہیں، ان بے ایمانوں کا مقابلہ کیجئے، ہم آپ کو دلائل مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی فیلڈ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ انجینئر ہیں تو میدان میں آئیے، اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ نعرے کیا لگائے گئے؟ اللہ کی قسم ہے زبان اجازت نہیں دیتی، جس طرح کے غلیظ نعروں کا استعمال کیا گیا۔ کہا وہ 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، اور پھر کیا ہوا، اس نے ظلم کو سہا، اور 50 سال والے کی آواز ابھی بھی منبر و محراب سے گونج رہی ہے۔ یہ اشارہ کس کی طرف کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کا نکاح 9 سال کی عمر میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 9 سال تھی، آپ سے نکاح ہوا۔ اس طرح کے غلیظ قسم کے نعرے لگا کے لوگوں کو پیغمبر کائنات کی حرمت کو پامال کرنے کی طرف دھکیلا جا رہا، سیدہ عائشہ کی عصمت کو تباہ کرنے کی بات کی جا رہی، اور پھر بھی نوجوان چپ ہے۔ پھر بھی ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی تعلیم کی پرواہ ہے، ہمیں صرف اپنی ڈگری کی پرواہ ہے، ہمیں صرف اپنی جناب اپنی دولت کی مال کی پرواہ ہے۔ اور نوجوانوں کب جاگو گے؟ کب میدان میں آؤ گے؟ کب ان کے خلاف سینہ سپر ہوگے؟ اللہ کی قسم ہے میرے دل میں درد ہے، اگر میرے بس میں ہو، اگر میرے بس میں ہو، اللہ مجھے طاقت دے، اللہ کی قسم ہے ہر محاذ پر، ہر میدان پر ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوں۔ آؤ نوجوانوں میرے اس درد کو سمجھیے، ان باتوں کو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام آج مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پیچھے کھڑی ہیں، حبشی اپنا کھیل پیش کر رہے، تلوار کا نیزے کا وہ کھیل پیش کر رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی آپ کے پیچھے کھڑا ہو کے دیکھ رہی ہیں، نبی علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے پھر سوال کیا، عائشہ دل بھر گیا ہے، دیکھ لیا کھیل؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ابھی تھوڑا سا اور دیکھنا ہے۔ نبی اپنی بیوی کے لیے اتنی دیر کھڑے رہے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اے اللہ کے رسول ہے میرے سر کے سرتاج، بس اب میں اور کھیل نہیں دیکھوں گی، تب پیغمبر کائنات وہاں سے ہٹے ہیں۔ یہ دیکھ خامد نے مقام کیا دیا، کہا عائشہ چلو آج دوڑ کا مقابلہ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان ہو رہا ہے، اب یہ دونوں میاں بیوی بھاگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا سیدہ عائشہ آگے نکل گئی، نبی علیہ السلام پیچھے رہ گئے، اور پھر چند ماہ بعد پھر نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرنا
لیں. پھر مقابلہ ہوا, اللہ کے رسول آگے نکل گئے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئی. آپ نے فرمایا عائشہ وہ دیکھو وہ بدلہ پورا ہو گیا ہے, جو تو جیتی تھی نا آج میں جیت گیا ہوں, وہ بدلہ پورا ہو گیا ہے. یہ دیکھ میاں بیوی کی آپس میں محبت, میاں بیوی کی آپس میں پیار, آپس میں عقیدت کتنی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نعرے کس طرح کے لے کے آتے ہیں, اپنا کھانا خود گرم کرو, اپنا موزہ خود تلاش کرو, اس طرح کے حیا باختہ نعرے لے کے. اصل میں ان کا مقصد کیا ہے, خاندانی نظام ٹوٹ جائے, خاندانی کا ختم ہو جائے. اور بھائی کو بھی دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا مال روڈ پہ کیا ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کی سڑکوں پہ کیا ہوا. اپنے کپڑوں کو لٹکا کے اوپر بھائی لکھ دیا, اوپر باپ لکھ دیا, نانا لکھ دیا, دادا لکھ دیا. کیا مطلب کہ دادا نے مجھے ہراساں کیا, بھائی نے مجھے ہراساں کیا, باپ نے مجھے ہراساں کیا. مطلب کیا ہے کہ وہ باپ کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں, وہ بھائی کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں, وہ تیرے دادا اور نانا کی محبت کو دل سے نکالنا چاہتے ہیں, وہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے تمہارے سامنے لانا چاہتے ہیں. یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے, بلکہ یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں, عورت تک پہنچنے کی, خاندانی نظام کو ختم کرنے کی آزادی چاہتے ہیں. اور آئیے قرآن یہ بات بھی کہتا ہے, اللہ نے جہاں پر احکام و مسائل بیان کیے ہیں وہاں پر یہ بات بھی کہی ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آئیے قرآن نے مقام دیا, یہ جو فیمنزم کا نعرہ لے کے آئے, مادر پدر آزاد, نہ ماں کا پتہ, نہ باپ کا پتہ, نہ بھائی کا پتہ, نہ دادا کا پتہ, نہ نانا کا پتہ. یہ جناب مادر پدر آزاد عورت بڑھاپے کو پہنچتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے. اسلام کہتا ہے تیری ماں یا تیرا باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے, دونوں میں سے ایک پہنچ جائے, قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک بھی نہیں کہنا, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان کو مارنا نہیں ہے. یہ جناب اولڈ ہوم بن رہے, اور اسلام کی تہذیب اولڈ ہوموں والی نہیں ہے. اسلام کی سوسائٹی, اسلام کا کلچر اولڈ ہوم کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کا کلچر کیا ہے, اگر تیرا باپ ہے تو اپنے باپ کا حیا کر, اگر تیری ماں ہے تو ماں کی قدر کر. ماں کو باپ کو یہ تو اولڈ ہوم تک جانے نہیں دیتا. یہ مغربی تہذیب کے لوگ, یہ وہی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں, اور پھر ان کا ٹھکانہ اولڈ ہوم ہی ہوتے ہیں. آؤ میرے محترم بھائیوں, اس مسئلے کو سمجھیے. یہ مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, چند نعرے لگتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. پوری این جی اوز متحرک ہیں اس کے پیچھے, اور ایک یورپ کا ایک ادارہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نام سے عالمی ادارہ, اس کے 3 مقاصد ہیں 2021 کے اندر. جاؤ اٹھائیے ان کی ویب سائٹس کو دیکھیے, ان کی پلاننگ کو, مستقبل کی پلاننگوں کو دیکھیے کیا ہے. یہ 3 بڑے مقاصد 2021 کے لے کے آئے, اور ان میں سے پہلا مقصد ان کا کیا ہے کہ ہم جنس پرستی کو عام کر دیا جائے. ہم جنس پرستی کو دنیا کے ممالک کے اندر قانونی حیثیت دی جائے. اور دوسرا ان کا مقصد کہ اسقاط حمل کو جائز قرار دیا جائے, حمل کو ساقط کرنا یہ جائز قرار دیا جائے اور اس حوالے سے قانون سازی ہو. اور تیسرا ان کا مقصد کہ جن ملکوں میں ابھی بھی سزائے موت کا قانون ہے, اس قانون کو ختم کروایا جائے. یہ مقاصد ہیں ان لوگوں کے, اور وہی مقاصد این جی اوز کو دیے, اور یہ بڑے بڑے ممالک, یہ پیچھے فنڈنگ کرنے والے یہ لوگ ہیں. اور اسلامی ممالک کے اندر اسلام کی تہذیب کو, مشرقی تہذیب کو اور مشرقی تہذیب کے حسن کو ختم کر کے مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. اور ایسے حیا باختہ نعرے, ایسے حیا باختہ کہ انسان کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ دانی ہے, بچہ دانی یہ ایک بیماری ہے, یعنی نہ بچے جنو اور نہ معاشرے کے اندر خاندانی نظام پروموٹ ہو. سب سے بڑی بات ان لوگوں کی یہی ہے, کہتے جی بچہ عورتیں جنتی ہیں, بچہ عورتیں جنتی ہیں, یہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں.
اب ایمانداری سے بتاؤ، اسلام نے جو نظام بنایا ہے، اسلام نے جو جوڑے کو بنایا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو، اور آدم کی بائیں پسلی سے ماں حوا علیہ السلام کو، اور پھر اس جوڑے کا ایک قانون وضع کیا، اور اس قانون اور رسول کے تحت اللہ رب العزت نے آگے جوڑے پھیلائے، آگے لوگوں کو پھیلایا ہے، اور اس طرح کے حیا باختہ باتیں کر کے اور اس طرح کی حیا سوز باتیں کر کے لوگوں کو دین سے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، صرف نبی علیہ السلام کی حد تک نہیں کی گئی، علماء کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے گئے اور باقاعدہ پوسٹر لگائے گئے کہ فلاں عالم دین کی وجہ سے یہ ریپ ہوا، فلاں عالم دین ریپسٹ ہے۔ اور میری بات سن لو، مساجد سے بچوں کو دور کیا جا رہا۔ آج کسی بندے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اور جی قاری کے پاس نہ بچے بھیجنا، یہ مولوی سارے معذلہ ریپسٹ ہیں۔ اکا دکا اگر مولوی کو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو سنو، اس کو لٹکاؤ، سرے عام لٹکاؤ، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ایک مچھلی گندی ہے، اس سے تمام علماء کے خلاف عرضہ سرائی کرنا اور تمام علماء کے خلاف اس طرح کی بکواس کرنا، ان لوگوں کو بند کرنی چاہیے۔ اور کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی ادارے حرکت میں نہیں آئے، کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا۔ ذرا سی بات ہو جائے علماء کی طرف سے تو قانون حرکت میں آ جاتے ہیں، قانون حرکت میں آ جاتے ہیں، اتنے بڑے نعرے لگے اور کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا۔ آؤ میرے محترم بھائیو، حالات کی نزاکت کو سمجھو، ان علماء کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ علماء سے آپ کو دور کر کے اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، کہتے جی مولوی کو نکالو تو اسلام میں سے بندے، عام بندے میں سے اور اسلام میں سے مولوی کو نکال دو، اسلام سمجھ آ جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب وارثوں کو ہی بیچ میں سے نکال دو تو اسلام سمجھائے گا کون تمہیں؟ اسلام بتائے گا کون تمہیں؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ کی لائی ہوئی شریعت سے انبیاء اور انبیاء کے وارثوں کو نکال دو، اسلام سمجھ آئے گا۔ کیسے سمجھ آئے گا؟ آؤ میرے محترم بھائیو، حالات کی نزاکت کو سمجھیے، اور جہاں پر عورت کے حقوق ہیں وہاں پر نبی علیہ السلام آپ کے گھر میں ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کے نبی علیہ السلام کے گھر سے اپنی بچیوں کے لیے کھانا مانگا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک کھجور، وہ بھی نبی کائنات کے روزے کی افطاری کے لیے رکھی ہوئی۔ نبی علیہ السلام آئے، کہا عائشہ اس عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ اے اللہ کے حبیب، یہ عورت، اس کی 2 بچیاں بھوکی ہیں، اے اللہ کے رسول کھانے کا مطالبہ کر رہی ہے، میرے پاس صرف ایک کھجور ہے، وہ بھی آپ کے روزے کی افطاری کے لیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کھجور ان کو دے دو، اس کی بھوکی بیٹیاں کھجور کھا لیں، محمد پانی سے روزہ افطار کر لے۔ اب وہ عورت کھجور پکڑی، آدھی کھجور، اس نے آدھی کھجور کی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالی اور آدھی کھجور اپنے منہ کی طرف لے کے آئی۔ اس کی ایک بیٹی نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا، اس نے وہ بھی کھجور جو آدھی تھی وہ بھی آدھی آدھی کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اس بات کو دیکھا، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی اوجب لہا بہل جنہ، اللہ نے اس ماں کی اس بیٹیوں سے محبت کی وجہ سے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ ہے بچیوں کی اس کے ساتھ اسلام کا اس نے سلوک۔ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، دعا کیجئے اللہ مرگی کی بیماری دور کر دے۔ آپ نے فرمایا بی بی اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے نا، کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تیری یہ بیماری دور کر دے گا، لیکن بی بی اگر تو اس بیماری پہ صبر کرے تو میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس بیماری کی وجہ سے تجھے جنت عطا کرے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بیماری سے شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اور پھر اس نے ایک بات اور کہی تھی، اور یہ ہے اسلام کا حسن جو اس عورت نے کہا، کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے صرف اتنی دعا فرما دیجیے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرے اوپر سے پردہ نہ ہٹے، میرے اوپر سے کپڑا نہ ہٹے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں یہ عورتیں؟ یہ سڑکوں
بھئی گھروں سے نکال دو. یہ چاہتی ہیں اپنے خامد کی خدمت نہ کریں، باہر جا کے ہوٹلوں پر لوگوں کی خدمتیں کریں. یہ چاہتی ہیں جہازوں پہ جا کے اور گاڑیوں پہ جا کے ایئر ہوسٹس بنے، بس ہوسٹس بنے. یہ بنانا چاہتی ہیں عورتوں کو. اور اسلام تجھے ملکہ بنانا چاہتا ہے. گھر کی ملکہ بن، تیرا خامد تیرے لیے خدمت کرے، کمائے وہ، لائے وہ، تجھے کھلائے، ملکہ بنا کے کھلائے تجھے. اور جب تم ماں بنے تو یہ تیرے بچے تیری خدمت کر کے تیرے قدموں تلے سے جنت کو تلاش کرے. یہ ہے اسلام. اور آؤ میرے محترم بھائیوں، میں آخر میں پھر وہی بات کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ بات کہتی ہے لا یخلون الرجل والامرأة الا کان ثالثہما الشیطان. دو مرد اور عورت جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ عورت اکیلے میں سفر نہ کرے. اکیلے میں کیوں؟ بھئی شریعت نے تیرے محافظ بنائے ہیں، تیرے بھائی کو تیرا محافظ بنایا ہے، تیرے خامد کو تیرا محافظ بنایا، تیرے باپ کو تیرا محافظ بنایا کہ محافظ کے ساتھ سفر کر. محرم کے بغیر عورت سفر نہ کرے. یہ ہے اسلام. اسلام تو عورت کو حفاظت دے رہا ہے، تیرے محافظ بنا رہا ہے. اور تو مادر پدر آزاد ہونا چاہتی ہے، تو آزادی کے نعرے مار رہی ہے. آؤ اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے. پھر کہتے ہیں جی وراثت میں آدھا حصہ کیوں ہے؟ وراثت میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے بیوی کو، کیوں؟ اس بات کو بھی سمجھیے، گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مرد پہ ہوتی ہے، عورت پہ نہیں ہوتی. کیوں جی؟ عورت پہ نہیں ہوتی. گھر کے اخراجات جتنے بھی ہیں سارے معاملات کو چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے مرد کو دوسرا حصہ دیا ہے، ڈبل حصہ اس لیے دیا ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے نان و نفقے کی. نان و نفقے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. یہ وجہ ہے کہ شریعت نے اس کو دوہرا حصہ دیا ہے. اور آئیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کے پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات فرما رہے تھے. آپ نے بار بار یہ بات کہی. آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء. اور لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے. آپ نے اللہ کے نام پر ان کو حلال کیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیے. یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام. آپ کو یہ تہذیب دیتا ہے، اسلام یہ ثقافت دیتا ہے، یہ کلچر لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہے. اور یہ لوگ اسلام کی تہذیب کو کچل کے خاندانی نظام کو مٹانا چاہتے ہیں، فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے پھر مخاطب ہوں، ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے جتنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے حق ادا کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی تحریروں کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنی ریکارڈنگ کروا کے ویڈیو کلپس کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. آپ ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ ساتھ دو گے. اور نوجوانوں آؤ، جتنا ہمارا فرض ہے اتنا آپ کا بھی فرض ہے. آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کی تہذیب، آپ کے گھروں پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کی نوجوان نسل پہ حملہ ہو رہا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، لاہور یونیورسٹی میں کیا ہوا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. یہ کلچر عام ہو رہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی بے پردہ نوجوان لڑکے کو پھول دے کے پرپوز کرتی ہے اور پھر اس کی ویڈیوز بنتی ہیں اور پھر وہ سارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور یہی کلچر اپناؤ. ایک نوجوان لڑکی نوجوان لڑکے کو جناب پھول سمائے اور اس کو پرپوز کرتی پھرے. یہ چیزیں یونیورسٹیوں کے اندر عام ہو چکی ہیں. اور میرے نوجوانوں آؤ مجاہدوں کا کردار ادا کرو، مجاہد ہونے کا کردار ادا کرو. تم نے کھڑے ہونا ایسے معاشرے میں، تم نے اسلام کی تعلیمات کو لے کے اٹھنا ایسے معاشرے میں. اور اٹھو اور ان کو بتا دو ہم ان کے محافظ نہیں ہیں. یہ جو چار دیواری سے نکل کے نعرے مارنے والیاں ہیں، ہم کن کے وارث ہیں؟ ہم فاطمہ بنت محمد کے وارث ہیں، ہم عائشہ بنت ابی بکر کے وارث ہیں،
ہم حفصہ و میمونہ کے وارث ہیں، ہم ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو انشاءاللہ ہم معاشرے کے اندر لا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ہم اسلام کی حقانیت کو مغربی تہذیب سے انشاءاللہ منوا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ نوجوان اٹھیں گے، نوجوان کھڑے ہوں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ جب تم یہ عزم کر لو گے تو انشاءاللہ یہ لوگ خود ہی انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر